اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 155 سے 157 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس سے جو پچھلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرنے کا طریقہ بتایا، اور پھر یہ بتایا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، اللہ کے راستے میں مارا جائے، وہ مرتا نہیں بلکہ وہ زندہ ہے، اس کو ایک ایسی زندگی دی جاتی ہے جس کا دنیا کے لوگوں کو شعور نہیں ہوتا۔ آج کے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ بھی ایمان کا اقرار کرتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی آزمائشیں مختلف طرح سے آتی ہیں، اور ان آزمائشوں سے گزار کر اللہ تعالیٰ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ جو اقرار کیا ہے مومن نے، مسلمان نے، جو عہد کیا ہے اس کو پورا کرتا ہے کہ نہیں، جو اقرار کیا ہے اس کے اوپر کاربند رہتا ہے یا نہیں، جو وعدہ اس نے کیا ہے اس کو وفا کرتا ہے کہ نہیں۔ اس طرح قرآن پاک کی سورہ العنکبوت بھی اسی طرح شروع ہوتی ہے کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا، لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے، جو بھی اللہ کے راہ میں قدم رکھتا ہے، جو بھی اس دین کو اپنا دین بناتا ہے، اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ اسی صورت میں یعنی عنکبوت میں جو تیسری آیت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ دیکھنا ہے کہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ سچے کون ہیں اپنے ایمان کے دعوے میں اور جھوٹے کون ہیں۔ کون ہیں جو صرف زبان کی حد تک اللہ اور اس کی فرما برداری کا اقرار کرتے ہیں اور دل اس کے خلاف ہیں، عملاً خلاف ہیں، اور کون ہیں جو قولاً فعلاً اور عملاً ایک جیسے ہیں۔ اسی طرح اسی سورہ مبارکہ یعنی سورۃ البقرہ میں اس کی آیت نمبر 214 میں ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، جنت میں ایسے ہی داخل کر دیے جاؤ گے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، ان پر سختیاں گزریں، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے، والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب، اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ یعنی ایمان لانے کے بعد آزمائش جو ہے یہ اللہ کی سنت ہے اور وہ ہر ایک پر ڈالتا ہے، اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے کھرے اور کھوٹے کو الگ کر دیتا ہے، سچے اور جھوٹے کو الگ کر دیتا ہے۔ ہم جو یہ بات کہتے ہیں نا کہ آپ مسلمان ہو جائیں، نمازیں پڑھیں اور پھر آپ کو زندگی میں سکون ہو جائے گا، ایسا ہے نہیں، اور ایسا قرآن بھی نہیں کہتا کہ آپ نماز پڑھیں اور ایمان لے کے اور اس کے بعد آپ کی زندگی پرسکون ہے، بلکہ زندگی میں پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے برائی کے خاتمے کے لیے، اور وہ جذبہ آپ کو سکون سے سونے نہیں دیتا۔ آپ کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے ظلم کو مٹانے کے لیے، اور وہ تڑپ آپ کو سکون اور چین نہیں لینے دیتی۔ اگر آپ سکون اور چین کی لائف گزار رہے ہیں، اس کا مطلب ہے برائی کے خلاف نہ آپ کے اندر جذبہ ہے، نہ ظلم کے خاتمے کے لیے آپ کے اندر تڑپ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ہم ضرور تمہیں خوف سے اور خطرے سے، فاقہ کشی سے، جان و مال کے نقصانات سے
آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ یعنی یہ ہر طرح کا آزمائش کا پہلو اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ خوف وہ جان کا بھی ہو سکتا ہے، وہ مال کا بھی ہو سکتا ہے، زندگی موت کا خوف ہو سکتا ہے، اور خطرہ وہ بھی دونوں ہو سکتے ہیں، فاقہ کشی یعنی بالکل آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز ہی نہ ہو، جان و مال کے نقصانات، آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے ایک دم آپ کی آمدن بہت زیادہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی ہے یا کم کر دی ہے، تو یہ آزمائش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں کہ ان للہ و انا الیہ راجعون، یہ مصیبت کے وقت پڑھے جاتے ہیں، اور ہم اکثر اوقات یہ الفاظ اس وقت دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ جب کوئی فوتگی ہوتی ہے۔ لیکن آپ کو کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی نقصان ہو، کوئی چیز گم ہو جائے، کوئی مسئلہ خراب ہو جائے، کوئی کاروبار میں نقصان ہو جائے، اولاد بیمار ہو جائے، تو آپ یہ دعا ضرور پڑھیں، ان للہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ یہ اللہ نے ہمیں سکھائی ہے۔ اس سے مراد یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، بلکہ اس بات کا دل سے قائل ہونا ہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، اس لیے اللہ کی راہ میں ہماری جو چیز بھی قربان ہوئی وہ گویا ٹھیک اپنے مصرف میں صرف ہوئی، جس کی چیز تھی اسی کے کام آ گئی، اور یہ کہ اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹنا ہے۔ یعنی بہرحال ہمیشہ اس دنیا میں رہنا نہیں ہے، آخر کار دیر یا سویر جانا خدا ہی کے پاس ہے، لہٰذا کیوں نہ اس کی راہ میں جان لڑا کر اس کے حضور حاضر ہوں۔ یہ اس سے لاکھ درجہ بہتر ہے کہ ہم اپنے نفس کی پرورش میں لگے رہیں اور اسی حالت میں اپنی موت ہی کے وقت پر کسی بیماری یا حادثے کا شکار ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو تنگی اور مصیبت میں صبر کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہیں، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ صلواتم کا مطلب ہوتا ہے خاص رحمت، بڑی عنایت، اور رحمت کا مطلب تو رحمت ہی ہے، اور ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے دونوں تذکرے کیے ہیں، خاص رحمت بھی اور عام رحمت بھی، اور ایسے ہی لوگ اللہ نے فرمایا کہ ہدایت پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔